اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 13 صفر 1443 ہجری، 21 ستمبر 2021 عیسوی، 5 گتے آسن 2078 بکرمی منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعد ہو ایک خوبصورت سی نظم، کلام شیخ مشتاق اجمل مدنی کا، آواز جان عالم گورکھپوری کی، بول ہے: صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، 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 وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، یہی بات کافی، یہی بات کافی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ نجوم و کواکب صحابہ نبی کے، نجوم و کواکب صحابہ نبی کے، وہ راہ خدا کے تھے بے لوث غازی، وہ راضی
خدا سے خدا ان سے راضی، وہ راہ خدا کے تھے بے لوث غازی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ ہم ایک مود کی بھی فضیلت نہ پائیں، ہم ایک مود کی بھی فضیلت نہ پائیں، جو مثل احد لائے سونا و چاندی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، جو مثل احد لائے سونا و چاندی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ نبی گر کوئی حکم صادر کرے تو، نبی گر کوئی حکم صادر کرے تو، وہ لے جاتے ایک دوسرے سے ہی بازی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، وہ لے جاتے ایک دوسرے سے ہی بازی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ عزائم صحابہ کے تھے اتنے راسخ، عزائم صحابہ کے تھے اتنے راسخ، کہ روم اور فارس کی دھرتی ہلا دی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، کہ روم اور فارس کی دھرتی ہلا دی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ نکل پڑتے تھے لے کے تلوار فوراً، نکل پڑتے تھے لے کے تلوار فوراً، جو دیتے صدارات میں بھی منادی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، جو دیتے صدارات میں بھی منادی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ ملی تربیت ان کو پیارے نبی سے، ملی تربیت ان کو پیارے نبی سے، جگر ان کا ہیرے کے جیسا تھا صافی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، جگر ان کا ہیرے کے جیسا تھا صافی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ وہ منظر بھی دیکھا ہے چشم فلق نے، وہ منظر بھی دیکھا ہے چشم فلق نے، کہ عثمان کے گھر کو گھیرے ہیں باغی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، کہ عثمان کے گھر کو گھیرے ہیں باغی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ تھا قرآن ہاتھوں میں وقت شہادت، تھا
تھا قرآن ہاتھوں میں وقت شہادت، الہی وہ کتنے تلاوت کے عادی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، الہی وہ کتنے تلاوت کے عادی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ بیاں کس طرح ہو صحابہ کی عظمت، بیاں کس طرح ہو صحابہ کی عظمت، نہیں جب میرے پاس الفاظ کافی، نہیں جب میرے پاس الفاظ کافی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، یہی بات کافی، یہی بات کافی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد رحمانی مدنی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے کیا ہندوستان میں اسلام صوفیوں کے ذریعے پھیلا یا صحابہ کرام کے حسن اخلاق کے ذریعے؟ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کے مقام، ان کی عظمت، ان کی اہمیت، ان کے احسانات اور دین اسلام کی سچی ترجمانی کے ضمن میں ان کے ایثار و قربانی کے سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی۔ صحابہ کرام ہی کا ایک بنیادی پہلو اور صحابہ کرام کی زندگی کا ایک بنیادی کارنامہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی سے پوری دنیا میں دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا بیڑا اٹھایا، دین اسلام کی سچی ترجمانی پیش کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، مسجدیں تعمیر کی، تجارت کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل گئے اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور اپنے حسن اخلاق اور اپنے وطیرے کے ذریعے اگرچہ کسی سے گفتگو کم کر سکے، لیکن اس کے باوجود ان کے وطیرے، ان کے تعامل اور ان کے حسن اخلاق کے نتیجے میں لوگوں کے سامنے ان کی شخصیت ایسی ابھر کر کے آئی کہ زبان کے اختلاف کے نتیجے میں بعض صحابہ کرام نے کچھ چیزیں رکھی، بعض نے نہیں رکھی، لیکن ان کے وطیرے اور حسن اخلاق نے لوگوں کو مسلمان کر دیا۔
صحابہ کرام اس آیت کریمہ کے اولین مخاطب ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، اچھائیوں کے حکم کے ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے احکام و مسائل، توحید اور توحید کے تقاضے، اتباع رسول کا مفہوم، بنیادی عقائد اور ساری کی ساری چیزوں کی دعوت و تبلیغ کرے، اور جب دعوت و تبلیغ کے میدان میں یہ دیکھے کہ کوئی شرک و بدعات کی جانب مائل ہے، کوئی اللہ رب العالمین کے حقوق میں متساہل ہے اور سستی کا شکار ہے، کوئی دوسرے ادیان کو ماننے والا اور اسلام کا انکار کرنے والا ہے، کوئی شرک و بدعات پر چلنے والا ہے، توحید کا انکار کرنے والا ہے، کوئی سیرت رسول سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر تنقیدیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں صحابہ کرام کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب برائیوں کو دیکھیں، برائیوں کو پنپتا ہوا دیکھیں تو برائیوں کو روک دیں، اپنے ہاتھ سے روکیں، اپنی زبان سے روکیں، اپنے عمل سے روکیں اور دل میں برا جان کر کے روکیں۔ صحابہ کرام اس آیت کریمہ کے اولین مخاطب تھے، اور صحابہ کرام ہی کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کا اگر گہرائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ذریعے اس دور میں نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہو، یا خلافت صدیقی ہو، یا خلافت عمر بن الخطاب ہو، یا خلافت عثمانیہ، یا خلافت عثمان بن عفان، خلافت علی بن نبی طالب، ان خلفائے راشدین جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت یافتہ قرار دیا، یہ خلافت راشدہ کا عہد ذری ہو یا بعد میں خلافت امویہ کا دور ہو، ان سارے کے سارے ادوار میں خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت رسول نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین کرام نے، علماء کرام نے اس دعوت و تبلیغ کو ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جس دعوت و تبلیغ کو ان لوگوں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے شاگردوں یا شاگردوں کے شاگردوں سے اخذ کیا تھا۔ وہ خالص قرآن و سنت کی دعوت و تبلیغ تھی، وہ فہم سلف صالحین کی دعوت و تبلیغ تھی، جس کے مکمل اثرات ملتان اور سندھ کے علاقے تک ہندوستان میں بھی پہنچے، مالابار کے ساحل پر پہنچے، بمبئی کے ساحل پر پہنچے، تمل ناڈ کے ساحل پر پہنچے، ہندوستان کے مختلف خطوں میں یہ صحابہ کرام تجارت کرنے کے لیے آئے اور تجارت کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کی، اور لوگوں نے ان کا وطیرہ، ان کا تعامل، ان کا حسن اخلاق دیکھ کر کے اسلام کو قبول کیا۔ لوگ جور اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ آج بھی ان کے آثار، ان کی مبارک قبریں کیرل کے علاقے میں، جنوبی ہندوستان کے علاقے میں موجود ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس ہندوستان پر یہ اسلام صوفیہ کے ذریعے نہیں آیا بلکہ صحابہ کرام کے ذریعے آیا۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر یہ اسلام عرب تاجروں کے ذریعے آیا، صوفیہ کے ذریعے نہیں آیا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تاریخ کے ساتھ انصاف کریں، حقیقی بیانات کو لوگوں کے سامنے واضح کریں، اس بات کو واضح کریں کہ قرآن و سنت کا وطیرہ، قرآن و سنت کا عدل و انصاف، قرآن و سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی تاریخ کے ساتھ انصاف کریں۔ اگر ہم نے کسی کے رد عمل میں، کسی کی بیان کی مخالفت میں خود بھی غلط بیانات دے ڈالے اور اسلام آنے کی یا اسلام کو لانے کی ذمہ داری صوفیہ کے سر پر ڈال دی تو ایسی صورت میں یہ انصاف نہیں ہوگا۔ تو آج خطبہ جمعہ میں چند حقائق کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیت کریمہ کے اولین مخاطب صحابہ کرام تھے، اور میں نہیں سمجھتا کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی حکم دیا ہو اور ان کی دعوت و تبلیغ عربوں تک محدود رہ جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب جو ساری سرزمین کے لیے، پوری مخلوقات کے لیے، ساری اقوام کے لیے، پوری دنیا کے لیے، سارے مذاہب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے اب سے 1450 سال پہلے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کتاب کے مخاطب صرف عرب تھے اور عربوں نے دعوت و تبلیغ کے دائرے کو اپنے اندر محصور کر کے اپنے تک محدود کر دیا ہو۔ یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ابھی اسی ہفتے میں بمبئی میں نام نہاد علماء کی ایک ٹیم کو ایک ہندوستان کی تنظیم نے، جو اقتدار میں بھی ہے، جس کے اقتدار پر اثرات بھی ہیں، دعوت دے کر کے، بلا کر کے، اور وہاں پر جو بیانات دیے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام ہتھیاروں سے، جنگجوؤں کے ذریعے سے پھیلا ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ اور اس کے رد عمل میں ہمارے بعض اینکرز اور بعض علماء اور بعض افراد یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جنگجوؤں کے ذریعے نہیں بلکہ صوفیوں کے ذریعے پھیلا ہے۔ اگر اسلام صوفیوں کے ذریعے پھیلا ہے تو کون سا اسلام ہے؟ صوفیہ جو اسلام کو نہیں سمجھ سکے، صوفیہ جنہوں نے اسلام کو مختلف مکاتب فکر میں بانٹ دیا، صوفیہ جنہوں نے اسلام کی قبر پرستی سے تعبیر کی، صوفیہ جنہوں نے وحدت الوجود کے عقیدے کو دنیا کے اندر عام کر کے دنیا کے عقائد کو، مسلمانوں کے عقائد کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو تباہ و برباد کیا، صوفیہ جن کے یہاں رقص اور ناچ گانے اور اسی طریقے سے لڑکیوں کا ناچ ان کے اپنے مولویوں کے سامنے جائز سمجھا جاتا ہے، صوفیہ جو قبر پرستی کے سب سے بڑے داعی ہیں، وہ اگر اسلام کو لے کر کے آئے ہیں تو وہ کون سا اسلام ہے؟ اگر اسلام ہوگا تب تو وہ اسلام کو لائیں گے۔ جب خود انسان اسلام کو نہ سمجھ سکے تو اس کی جانب انسان اسلام کی دعوت و تبلیغ کی نسبت یہ کون سا معنی رکھتی ہے اور یہ کون سا انصاف ہے؟ اس وجہ سے ہم کو سمجھنا ہوگا کہ ہم قرآن و سنت کے داعی ہیں، لہذا قرآن و سنت کی سچی تعبیرات کے اولین مخاطب صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام نے اپنے عہد ذری میں ذرا سا بھی لمحہ چوکنے نہیں دیا کہ ساری دنیا کے سامنے اسلام کی سچی تعبیر اپنے حسن اخلاق کے نتیجے میں، اپنی مضبوط شخصیت کے نتیجے میں لوگوں سے تعامل اور بہتر تعلقات بنا کر کے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت و تبلیغ پیش کی۔ یہی اسلام کی تعبیر تھی، یہی اسلام کی دعوت و تبلیغ کی ابتدا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد وہ زمانہ جو صحابہ کرام کا زمانہ یا صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام کا زمانہ، یہ وہ دور تھا جس دور میں یہ صحابہ کرام، ہمارے اسلاف کرام دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو مکمل دل کی گہرائی سے محسوس کرتے تھے۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتے، بھوکے پیاسے رہ جاتے، سر ڈھانکنے کے لیے مکان نہ ہوتا، چلنے کے لیے سواریاں نہ ہوتی، جنگ کرنے کے لیے ہتھیار نہ ہوتا، لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ضیافت کا سامان نہ ہوتا، کئی مہینے ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، یہ کھجور اور پانی پر گزر کرتے تھے۔ لیکن دین اسلام کی دعوت و تبلیغ میں سب سے زیادہ چاق و چوبند، سب سے زیادہ نشیط اور سب سے زیادہ ایکٹیو یہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی۔ اس وجہ سے تاریخ کو پلٹا نہ جائے، تاریخ کے ساتھ غلط بیانی نہ کی جائے، اور کسی کے رد عمل میں ہم غلط بیانی کریں گے تو اس کے نتیجے میں مزید خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے جو کچھ سیکھتے ہو وہ لوگوں تک پہنچا دو، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر دو۔ اور صحابہ کرام کے سامنے یہ حقیقت موجود تھی، یہی وجہ ہے کہ عہد صحابہ میں
اسلام سندھ تک آیا، ہندوستان تک آیا، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جہاں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ کو پالنے کا کام کیا، یہاں سے گرم مسالے اور کھجور اور اسی طریقے سے کھجور کے تنوں اور ناریل کے درخت کے تنوں کو کاٹ کاٹ کر کے مالابار کے سواحل پر، بمبئی کے سواحل پر، تامل ناڈو کے سواحل پر، کراچی کے سواحل پر اور مختلف ساحلوں پر ان لوگوں نے ان درختوں کو کاٹ کر کے جس ناؤ اور کشتی سے آتے تھے اس کے پیچھے ایک اور ناؤ اور کشتی باندھتے تھے، گرم مسالے خریدتے تھے اور یہاں سے لے کر کے دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے جزیروں پر رکتے ہوئے یورپ کے علاقے میں تجارت کرتے تھے اور پھر عرب دنیا کو واپس ہو جاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا وتیرہ تھا۔ ان لوگوں نے لونگ کا بازار کیا، ان لوگوں نے گرم مسالوں کا بازار کیا، ہندوستان میں ملنے والی چیزیں یہاں سے لے جا کر کے وہاں بیچی۔ ان لوگوں نے جانوروں کا، جو سمندری جانور ہوتے ہیں، مچھیرے بن کر کے وہاں پر تجارت کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی بمبئی کی سرزمین پر آپ جا کر کے دیکھیں کہ زکوٰۃ ناکے کے نام سے ایک چیک پوسٹ یا اسی طریقے سے ایک ناکہ آج بھی موجود ہے جس کو زکوٰۃ ناکہ کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے عہد ذری میں قائم کیا گیا زکوٰۃ ناکہ ہے جو ان لوگوں نے ٹیکس کی وصولی کے لیے یہاں قائم کیا تھا، اور آج تک اسی نام سے موسوم ہے اور اسی نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ حیدرآباد کے علاقوں میں، کیرل کے علاقوں میں آپ چلے جائیں، وہاں کی زبانوں کو چھوڑ دیں، آج بھی وہاں کا مسلمان عربی بولنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہاں چٹائی کو آج بھی حسیر، کیلے کو آج بھی موز کہا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اثرات ہیں صحابہ کرام کی زبانوں کے، جو ان کے عرب دنیا سے منتقل ہو کر کے ہندوستان میں آئے، اور ہندوستان میں ان لوگوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں، عہد خلافت میں آپ دیکھیں حکم بن ابی العاص، یہ اس دور میں نکل کر کے ہندوستان آئے، جو مروان بن حکم کے والد تھے، مشہور خلیفہ مروان بن حکم کے والد تھے، اور ان کے ساتھ 3 مزید صحابہ کرام ہندوستان آئے، اور اس کے پہلے بھی تاجروں کے آنے جانے کا سلسلہ تھا جو عہد نبوت میں تھا۔ سندھ کے علاقے میں اسی طریقے سے دیبل یعنی کراچی کی بندرگاہ پر اور ممبئی کے سواحل اور مالابار کے سواحل پر یہ لوگ آئے، دعوت و تبلیغ کی، اور دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ تجارت کرتے رہے اور یہاں سے واپس گئے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، جو کہ مشہور تابعی رسول ہیں، 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ عہد خلافت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں یہ ہندوستان آتے ہیں، اور ہندوستان میں اسی دور میں کیرل میں چیرامن مالک بن دینار کے نام سے مسجد تعمیر کی جاتی ہے جو آج تک قائم ہے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا حصہ ہے، مسلمانوں کی دعوت و تبلیغ کا حصہ ہے۔ کیا صحابہ کرام کے، تابعین اعظام کے ان کارناموں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسجد 629 عیسوی میں بنائی گئی، جو عہد خلافت عمر کا دور تھا۔ اللہ رب العالمین ہم کو تاریخ کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا عہد خلافت آتا ہے۔ اس دور میں یہاں آنے والے تاجروں اور صحابہ کرام کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد بنو امیہ کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے بعد مسلمان سیاسی مسائل میں الجھ گئے، دعوت و تبلیغ کا دائرہ کسی حد تک محدود ہو گیا، لیکن خلافت امویہ میں جب فتوحات بڑھی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا بحری بیڑا بنا کر کے دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام اور دنیا کی فتوحات کا کام شروع کیا، تو اس کے بعد یہ فتوحات اتنا بڑھ گئیں کہ ان کے دور میں دعوت و تبلیغ کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ آپ دیکھیں خلافت امویہ ہی میں غالباً 6 خلیفہ خلافت امویہ کے مالک بن ولید بن عبد الملک ہیں۔ ولید بن عبد الملک کے عہد مبارک میں، عہد خلافت میں، ان کے گورنر جو کہ حجاج بن یوسف تھے، جن کے بارے میں تاریخ کی بہت ساری غلط روایتیں ان کی جانب منسوب کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیوں کوشش کی جاتی ہے؟
کیونکہ وہ دنیا کے خطے میں مشرقی علاقے کے گورنر بنائے گئے تھے۔ خطائیں ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن غلط طریقے سے روایتوں کو منسوب کرنا اس کو برداشت بھی نہیں کرتے۔ وہ سندھ اور ملتان کے علاقے کے گورنر تھے۔ ان کے دور میں سندھ کے علاقے میں، کراچی کے علاقے میں اور اسی طریقے سے سری لنکا وغیرہ کے علاقے میں جو عرب تاجر آئے ان کو گھیر کر کے لوٹنے کی وارداتیں شروع ہو گئیں، ان کو قتل کرنے کی وارداتیں شروع ہو گئیں۔ تو یہاں سے خواتین نے مالک ولید بن عبد الملک کو خط لکھا اور اس کے بعد ان سے مدد طلب کی۔ مدد طلب کرنے کے بعد انہوں نے مروان بن حکم کو، انہوں نے حجاج بن یوسف کو، اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے 93 یا 92 ہجری میں غالباً یہاں پر فوج کشی کی، جس کی تعداد کم و بیش 1800 صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین پر مشتمل تھی۔ یہ دور تھا جو دور بہت سنہری دور ہے، اور اس دور کے بارے میں عام طور سے غزوہ ہند کے نام سے منسوب غلط روایتوں کو منسوب کر کے مسلمانوں کو بدنام بھی کیا جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ غزوہ ہند کے بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں، دونوں روایتوں کے اندر کمزوری ہے۔ ایک روایت ضعیف ہے، ایک روایت کا راوی صدوق ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، اور اگر اس روایت کو محدثین اور مورخین کہتے ہیں کہ صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ وہ دور تھا جو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کا دور تھا۔ انہوں نے داہر کے ڈاکوؤں کے ذریعے خواتین کی آبرو ریزی کو روکنے کے لیے، غنڈہ گردی اور ڈاکوؤں کی ڈاکہ زنی کو روکنے کے لیے جب خط لکھ کر کے وہاں سے مدد طلب کی تو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ وہاں سے آئے، ڈاکوؤں کو روکا اور ان کے حسن اخلاق، ان کے وطیرے اور ان کے تعامل کو دیکھ کر کے سندھ اور پاکستان اور اسی طریقے سے سواحلی علاقوں پر بے شمار غیر مسلم اسلام میں داخل ہو گئے۔ تارا چند جو کہ مشہور مورخ گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا اگر مطالعہ کیا جائے، غیر مسلم مورخ ہے، کیا لکھتا ہے کہ اگر مطالعہ کیا جائے تو ہندوستان اور ہندوستان سے ملحق علاقوں میں یہاں پر 33 کروڑ معبودان باطلہ تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ 33 کروڑ ان لوگوں کی عبادت کے نتیجے میں کون سی افراتفری رہی ہوگی، کون سا اختلاف رہا ہوگا اور کون سا انتشار رہا ہوگا، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ وحدانیت اور توحید کا سب سے بڑا ثمرہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے درمیان اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ تو تجارت کے لیے آنے والے قافلوں میں تاجروں کے ساتھ سری لنکا میں جب ناانصافی ہوئی تو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کو جو 19 سال کے تھے 18,000 فوجوں کے ساتھ بھیج کر کے یہاں پر انصاف قائم کیا گیا۔ اور حقیقی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایک بھی بے گناہ کے اوپر ان لوگوں نے نہ ہتھیار اٹھایا، نہ کسی کو زد و کوب کیا، نہ کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، نہ کسی کو گرفتار کیا گیا، نہ کسی کے ساتھ نا انصافی ہوئی۔ پورے عدل و انصاف کے ساتھ، حسن سلوک اور حسن اخلاق کے ساتھ ان لوگوں نے فوج کشی کر کے غنڈہ گردی اور ہر قسم کی بے راہ روی اور اسی طرح سے قانون شکنی کو روکنے کی جدوجہد کی، جو تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں مکمل طریقے سے انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں صحابہ کرام جہاں بھی جاتے وہ اپنی بستیاں بسا لیتے۔ حیدرآباد کے علاقوں میں آج بھی عرب کے تاجروں کے جو قافلے آئے تھے وہ بسے ہوئے ہیں، ان کے خاندان آج بھی موجود ہیں اور وہ آج بھی عربی زبان میں گفتگو کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام اپنی بستیاں بساتے تھے اور ان کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ تجارت کی غرض سے یہ لوگ آتے تھے، مختلف سواحل پر بستے تھے اور وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ریڈ سی جس کو بحر احمر کہا جاتا ہے، اس کے راستے سے یہ یورپ کی کنٹریز میں جا کر کے تجارت کرتے اور اس کے بعد عرب دنیا کی طرف واپس آتے، پھر دوبارہ وہ کشتیوں پہ سوار ہوتے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ آپ دیکھیں انڈونیشیا میں انہی عرب مچھیروں کے ذریعے سے اسلام آیا، جو دنیا میں تیسری بڑی مسلم آبادی ہے، وہاں پر بھی اسلام کی تاریخ عرب تاجروں کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔
اللہ رب العالمین ہم کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں سیاسی گھڑیاروں میں دیکھیں، سیاست کے ذریعے ہندوستان میں جو اسلام کی دعوت و تبلیغ ہوئی، یہ صحابہ کرام کی دعوت و تبلیغ اور حسن اخلاق کا نتیجہ تھا کہ بعد کے ادوار میں آپ شہاب الدین غوری کو دیکھ لیں، محمد تغلق کو دیکھ لیں کہ اسی دہلی میں انہوں نے حکومت قائم کی، مزاروں پر ہونے والے شرک کو بند کر دیا گیا، وہاں کے سجادہ نشینوں کو مسجدوں کے اندر مؤذن کی نوکریاں دے دی گئیں، اسلام کا بول بالا ہوا، حسن اخلاق سے لوگوں کو اسلام کی جانب متوجہ کیا گیا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ ہوئی۔ محمود غزنوی کا دور ہے اور ان کے وزیر معروف محدث قفال مروزی رحمت اللہ علیہ کا دور ہے، ان سب نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے پورے جتن کیے۔ اس تھانہ کے نواب اکبر شاہ کی تاریخ کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی پورے عدل و انصاف کے ساتھ اسلام کی دعوت و تبلیغ کی، امن و سلامتی کے ساتھ کی۔ علماء میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی مثال دوں گا، سلسلہ بہت طویل ہے، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں، لیکن میاں نذیر حسین محدث دہلوی جن کو شیخ الکل فی الکل کا لقب ملا، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے پہلے مفتی اور پہلے عالم دین ہیں۔ 1901 میں وفات ہوتی ہے، تھوڑی سی چھوٹی سی 25-50 لوگوں کی ایک مسجد جو آج بھی موجود ہے، اس میں بیٹھ کر کے دعوت و تبلیغ کرتے تھے۔ دن رات کے وقت میں پرانی دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر کلی کا کام کر کے اپنے پیٹ کو پالنے کا ذریعہ پیدا کرتے تھے۔ 22 لاکھ افراد نے ان سے علم حدیث حاصل کر کے اسلام سے قربت اختیار کی۔ 22 لاکھ افراد نے، جن کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد آج بھی چین، یورپی کنٹریز، عرب دنیا اور عرب دنیا کی مختلف تنظیمیں ان کے شاگردوں نے یا شاگردوں کے شاگردوں نے قائم کی۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ ہمارے اس وطن عزیز ہندوستان سے چلا، لیکن اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف سے کام لیں۔ امام بشاری مقدسی رحمت اللہ علیہ، جن کی جغرافیہ میں بہت عظیم کتاب ہے احسن التقاسیم فی معرفت البلاد والاقالیم، اس کتاب کے اندر جو جغرافیہ کی کتاب ہے اور عرب دنیا میں، یورپی کنٹریز میں، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں آج بھی یہ کتاب ٹرانسلیٹ کر کے داخل نصاب ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ جب 375 ہجری میں سندھ کے علاقے کے سفر پر گیا تو سندھ میں 375 ہجری 4تھی صدی شروع ہو چکی تھی۔ اس دور تک یہاں کوئی تقلید کرنے والا نہیں تھا، صوفیہ کے نام سے کوئی مذہب کا وجود نہیں تھا۔ یہاں جو لوگ بھی تھے وہ قرآن و سنت کے حامل تھے، صحابہ کرام کے پیروکار تھے، صحیح بخاری و صحیح مسلم کے طرز پر زندگی گزارنے والے تھے، اگرچہ وہ ادوار بعد میں آئے۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں سب متبع سنت تھے۔ محمود غزنوی کے دور میں قفال مروزی جو کہ ان کے وزیر اور محدث تھے، اور شمس الدین غوری، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں واضح طریقے سے لکھا ہے کہ ہمارے دور میں ہندوستان میں کوئی مقلد موجود نہیں تھا اور علماء کرام اتباع سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ صوفیہ کا مذہب یہ بہت بعد کے دور میں شروع ہوتا ہے، اور ائمہ اربعہ نے اپنے عہد مبارک میں صاف کر دیا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر میرا کوئی قول حدیث سے ٹکرا جائے اور حدیث صحیح طریقے سے ثابت ہو جائے تو اس حدیث کے مذہب کو میرا مذہب سمجھا جائے۔ تقلید کا وجود ائمہ اربعہ کے دور میں بھی نہیں تھا، بعد کے ادوار میں بھی نہیں تھا، تو یہ تقلید کی بنیادوں پر قائم کیا گیا صوفیہ کا مذہب اور ان کا فرقہ۔ یہ آج کے دور میں یہ باور کرایا جائے کہ وہ اسلام لے کر کے آئے تھے، تو میں یہ سوال کروں گا کہ کون سا اسلام لائے تھے؟ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان صوفیہ کی جانب اسلام کی نسبت نہ کریں جو صوفیہ قبر پرستی کا اسلام لے کر کے آئے، جو صوفیہ رقص اور تشیع کا اسلام لے کر کے آئے، جو صوفیہ اپنی مرضی کے مطابق صحابہ کرام کے اقوال کو تلاش کرنے اور جن سے اپنے مرضی کے اقوال نہ ملیں ان صحابہ کرام کو غیر فقیہ اور ناقابل اعتماد قرار دینے کا اسلام لے کر کے آئے تھے، ان صوفیہ سے اسلام کی نسبت نہ کی جائے۔ وہ صوفیہ
جو وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل ہیں، یعنی دنیا کی تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین موجود ہے۔ صوفیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں یہاں تک کہ خنزیر اور کتے کے اندر بھی اللہ رب العالمین موجود ہے۔ اس عقیدے کے حاملین کو ہم اس انداز کی نسبت کر کے شرف بخشنا چاہیں، یہ ناانصافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 561 ہجری یعنی 6ٹھی صدی شروع ہو چکی تھی، اس کے اخیر تک صوفیہ کا بحیثیت فرقے کے کوئی وجود نہیں تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مسلکن حنبلی تھے لیکن عملاً اہل حدیث تھے، وہ 561 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ ان کی وفات تک صوفیہ کا کوئی وجود نہیں، اور اس کے بعد اس کو وجود دے کر کے قبر پرستی کو پنپایا گیا، اسلام کی شکلیں بگاڑی گئیں، اور آج ہمارے دور میں لوگ انہی کی جانب اسلام کو منسوب کر کے اسلام کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم کو انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم کو تاریخ کے ساتھ انصاف کرنے، قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم کو صحابہ کرام کے مقام، ان کے کارناموں، ان کے اسفار، ان کی تجارت، ان کی دعوت و تبلیغ، ہندوستان کے مختلف سواحل پر ان کی آمد اور مختلف تاریخی حقیقی واقعات سے عبرت حاصل کر کے تاریخ کے ساتھ انصاف کرنے اور اپنی زندگی کو سلف صالحین اور قرآن و سنت کے پیمانے پر ڈھال کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔